بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چند غلط فہمیوں کا شکار ہیں، تو میں ان غلط فہمیوں کو ذکر کر دیتا ہوں، ان کا ازالہ کر دیتا ہوں۔ مثلا طلاق کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ پریگنینسی کے دوران نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں جی میں نے تو مفتی صاحب طلاق دے دی تھی، میری بیوی پریگننٹ تھی، تو کیا اس میں طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں، تو بھائی طلاق پریگنینسی کے دوران ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پریگننٹ عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے دوران طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ آ کر کہتے ہیں جی مفتی صاحب ہم نے جو طلاق دی تھی اپنی بیوی کو تو بہت غصے کی حالت میں، بس غصے میں بالکل میری عقل جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آ کر ڈرامے بازیاں شروع کر دیتے ہیں جی بس غصے کی حالت میں۔ بھائی طلاق ہوتی غصے کی حالت میں، اور کون سا طلاق پیار کی حالت میں دی جاتی ہے؟ طلاق تو غصے کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس لیے طلاق غصے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری غلط فہمی طلاق کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق شاید تب ہوگی کہ جب طلاق جو آدمی دے رہا ہے، جو مرد ہے، تو اس کے جو الفاظ ہیں ان کو گواہ سنیں، یا اس نے طلاق کا نوٹس بھیجا اور آگے سے بیوی وصول کر لے۔ اگر اس نے گواہوں نے طلاق کو نہیں سنا، طلاق کے الفاظ کو، یا بیوی نے نوٹس وصول نہیں کیا، تو بہت ساری لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں جی اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں طلاق اس صورت میں بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سنجیدگی سے دے، غصے سے دے، پیار کی حالت میں دے، وہاں کوئی آدمی موجود ہو یا نہ ہو، گواہ الفاظ کو سنیں یا نہ سنیں، بیوی نوٹس کو وصول کرے یا انکار کرے، جس حالت میں بھی وہ طلاق دے گا، مذاق سے یا سنجیدگی سے، بہرحال طلاق ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو ہے نا وہ غلط فہمی ہے، لوگوں کے وہ ذہنوں میں پائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے کئی ساری کنفیوژن کا شکار ہیں۔ چند ایک کا میں نے ازالہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔